بولتے دیکھو کئی لوگوں کو دیکھا میں، اے اللہ ہم کو بیمار مت کر، کسی کے ہاتھوں میں مت ڈال، کسی کا محتاج مت بنا، اٹھا لے اللہ۔ ارے نہیں کرنا رے ایسی دعا، ہو لے جلدی اٹھا لیا تو پھر وہ اکاؤنٹ ویسی رہ جاتا ہو، ایک دم جٹ بول کے کلوز ہو گیا تو کلیئرنس ہوا ہی نہیں، کلوز کیسا کر لیتا؟ کلیئرنس کر کے کلوز کرنا، نہیں کلیئرنس نہیں ہوا نا، یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری کلیئرنس ہونے نہیں دے رہی، سیکنڈ میں چل جا رہا آدمی۔ ہارٹ اٹیک نہیں ہونا، آدمی کو کلیئرنس ہونا، تڑپ تڑپ کے سکتے میں جانا، آہا جب ختم، 5 دن کے گناہ معاف، 10 دن کے گناہ معاف، 1 سال کے گناہ معاف، سمجھ میں آئی؟ ہاں مگر ایک چانس بولتا ہوں میں آپ کو، بڑھاپے میں بھی اگر آپ کو راحت کی زندگی، سکون کی زندگی، مست زندگی، آہا پہلی صف میں بیٹھنے والی زندگی گزارنا ہے نا، تو آج شب برات میں توبہ کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی گناہ ہائچ نہیں تو اب کلیئرنس کس کا کریں گے؟ آہا سبحان اللہ۔ تو یہ جو چانس اللہ سال میں 1 مرتبہ دیتا نا، یہ کلیئرنس کے لیے، یہ اکاؤنٹ کلیئر ہوتا، آپ کا پورا مکمل اکاؤنٹ آپ کا صاف کر دیتے، دل پاک، روح پاک، دفتر پورا کلیئر۔ پوچھے مولا کس لیے؟ کہا شب برات پا کے آیا ہے، توبہ والی رات میں توبہ کر کے آیا ہے، مغفرت والی رات میں مغفرت پا کے آیا ہے، معافی والی رات میں معافی مانگ کے آیا ہے، اور مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا، جو آج کی رات توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، جو آج کی رات مغفرت پائے گا میں اس کو مغفرت عطا کروں گا، جو آج کی رات مجھ سے رحمت مانگے گا میں اس کو رحمت عطا کر دوں گا۔ اس لیے یہ راتوں میں توبہ کرتے رہے تو بڑھاپا بھی سکون سے جاتا، ٹینشن نہیں رہتا بڑھاپے میں۔ انشاءاللہ کریں گے نہیں توبہ؟ آج کی رات سو نکو، جلدی جلدی مسجد کو آئے تو 10 بجے 11 بجے 12 بجے بھاگ جاؤ نکو، ذرا آج کی رات مسجد میں بیٹھو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، ذکر کرو، وظائف پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، 1-2-3 باتیں اور میرے آقا کی رحمت کے سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ مگر ایک بات سن لو، نہیں ابھی تھوڑے لوگ آنا ہے، انہوں آئے بات بولتا ہوں، رہن دو۔ اب سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا ہے۔ حضور سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، ان میں جلیل القدر پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار۔ قرآن پاک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ رہنے دے۔ اللہ اکبر، زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی رہنے نہ دے، اے اللہ ان کو ہلاک کو برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو ختم کر دے، ان کا ایک گھر نہ رہنے دے زمین کے اوپر۔ نوح علیہ السلام کافروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے گھر نہ رہنے دے مولا، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اب حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، فَمَن تَبْغَلِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ بھی قرآن ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جو میرا نافرمان ہے بس بے شک تو غفور اور رحیم ہے۔ یعنی کہ اللہ جو میری پیروی کرتا وہ میرا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو میری پیروی نہیں کرتا اے اللہ وہ تیرا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کر، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو رحم کر، یا چاہے تو تیرا معاملہ ہے، تو جو چاہے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں،
اگر معاف کر دے تو تو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. یعنی کہ تو عذاب دے یا رحمت کر، تیرے بندے اللہ کے حوالے کر دیا، تو جو چاہے کر. حضرت ابراہیم نے کہا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو بدکار ہیں وہ تیرے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیا بدکاروں کو. اور حضرت نوح علیہ السلام نے تو کہا ان کے گھروں کو رہنے نہ دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے، مگر قربان جائے رحمت للعالمین پر. کیا نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. شرم آنا چاہیے لوگوں کو. ایسے نبی کے متعلق جو ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ، پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اسی لیے اللہ کا یہ عذاب آ رہا ہے. پورے لوگ بولے آتا ہی نہیں پٹھا، دیکھ لو، بولے آتا ہی نہیں، بولے خلاص ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ بولے اے سالے، 4 جگہ خصہ پلٹ گیا، پورا تختہ ہی پلٹ دیا اللہ تعالیٰ بولے. کیونکہ جب قوم نبی کی گستاخ و بے ادب ہو جاتی ہے تو ایسی قوم پر اللہ عذاب کو مسلط کر دیتا ہے. جب قوم انبیاء، اولیاء، صلحاء کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے تو ایسی قوم پر اللہ عذاب مسلط کر دیتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب جب بے ادبیاں بڑھ گئی، جب جب گستاخیاں بڑھ گئی، جب جب لوگ نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ برائی کرنے لگے، اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا. اور ایسا عذاب مسلط ہوا، قوم کی قوم تباہ ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. آج وہی دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج وہی خوف مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے. گستاخیوں، بے ادبیوں کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے. جب تک تم گستاخیوں، بے ادبیوں کا دروازہ بند نہیں کرو گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. یہ عذاب کو ٹلانا چاہتے ہو تو گستاخیاں بند کرو، بے ادبیاں ختم کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، دیوانے، چاہنے والے غلام بنو. اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بنو. اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ فضل فرمائے گا. مگر اب آؤ دیکھو پیارے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، عذاب دے یا تو بخش دے، تیری مرضی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مولا جو میری نافرما برداری کرتا ہے وہ مجھ کو دے دے، جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کر. حضرت نوح نے کہا اے اللہ ان کے گھروں کو ہلاک و برباد، تباہ و تاراج کر دے. مگر پیارے مصطفیٰ کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا الصالحون لی، اے اللہ اس زمین پر جتنے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، وہ میرے ہیں. والصالحون للہ، جتنے نیک ہیں، اچھے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، پاک دامن ہے، وہ سب تیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، جتنے گناہگار ہیں وہ میرے ہیں. وہ پیغمبروں کی بات الگ تھی، یہ رحمت للعالمین کی بات الگ ہے. کہا الطالعون لی، الطالحون لی، اے اللہ سارے گناہگار، بدکار، سیاکار میرے لیے ہے، وہ میرے ہیں. والصالحون للہ، اور سارے نیکوکار سب للہ، تیرے لیے ہے. اے اللہ نیکوکاروں کو تو رکھ لے، گنہگاروں کو مجھے دے دے. کیا شان ہے رحمت للعالمین کی. قربان جاؤ یار، اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا. اب بس ایک بات سنا